الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ نمبر 17 میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ دنیا کے سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن ذی الحجہ کا پہلا اشرا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے برابر جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے مگر وہ کہ جس نے اپنا منہ مٹی میں آلودہ کیا ہو، یعنی جام شہادت نوش کیا ہو۔ ماہ ذی الحج کہ جو دن ہے پہلے یہ بھی بڑی برکتوں والے ہیں، اس کی راتیں ہیں جو وہ بھی بڑی برکتوں والی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے نماز قصر ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ اور غور فرمائیں کہ جن راتوں کی قسم خود رب کائنات فرما رہا ہے ان راتوں کی برکتیں اور عظمتوں کا کیا مقام ہوگا۔ تو ماہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں یہ بھی بڑی برکت والے ہیں، اس کی جو راتیں ہیں یہ بھی بڑی برکت والی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ دنوں اور مہینوں کا سردار یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دنوں کا اور مہینوں کا سردار جو ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ماہ ذی الحجہ کا ہے، سب سے زیادہ عزت والا۔ اور ایک روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ پڑھا کرو۔ پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید کونین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں میں ہر دن میں روزہ رکھنا یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کا بڑا ثواب ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں میں ہر رات میں قیام کرنا یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ کتنی عظمتوں والے دن اور کتنی عظمتوں والی راتیں ہیں کہ ایک دن کا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ایک دن کا جو بندہ روزہ رکھے گا وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور جو راتوں کا قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کی رات کے قیام کے برابر ہے۔ تو یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور علامہ عصفوری علیہ نے نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 488 میں فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسلمانوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے علامہ عصفوری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے روز قیامت اس کے اعزاز کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے، میدان قیامت میں ساتھ ہوں گے، میزان میں ساتھ ہوں گے، پل صراط پر ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اس ایمان والے کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے مصائب پر جتنا صبر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عرفہ کتنا عمدہ اور خیر و برکت کا دن ہے۔ عرفہ کا جو دن ہے فرماتے ہیں کتنا عمدہ اور خیر و برکت کا دن ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو رحمت و مغفرت کا دن ہے،
کہ عرفہ کا دن جو ہے یہ رحمت کا بھی دن ہے اور مغفرت کا بھی دن ہے. تو جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اسے تمام انسانوں کی تعداد کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا اور اسے دوزخ سے 70 سال دور فرما دے گا. کتنی برکتیں ہیں جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے. ایک روایت میں حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص عرفہ میں اپنی زبان، آنکھ اور کان کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی کان کی بھی حفاظت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آئندہ عرفہ تک تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. تو اس مہینے میں آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، کان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اور ایک روایت میں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ عرفہ کے دن جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے جو دن ہے وہ بھی بڑی رحمتوں والے دن ہے، راتیں جو ہیں وہ بھی بڑی رحمتوں والی راتیں ہیں. اب ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو کیا کرو. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر اور مونچھوں وغیرہ کے بال تراشے، نہ ناخن کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے. یعنی جس نے قربانی کی نیت جس نے کی ہوئی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ نہ سر کے بال کٹوائے، نہ ناخن کاٹے، نہ مونچھیں ترشوائے، نہ غیر ضروری بال کاٹے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد یہ کام کرے. اور جس شخص نے پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو، دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرنی ہو، کیونکہ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں یہ 3 دن غروب آفتاب سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں. تو جس نے پہلے دن قربانی نہ کرنی ہو، دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرنی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ، اگر وہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ بنا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس شخص نے پہلے دن قربانی کرنی ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے، نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد وہ بال وغیرہ کٹوا سکتا ہے. اب یہ تو امیروں کے لیے ثواب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، جس کے پاس دولت ہے، مال و دولت ہے، وہ تو قربانی کر سکتا ہے. لیکن غریبوں کا کیا بنے گا؟ غریبوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 29 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کا دن کیا ہے. تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس کچھ نہ ہو مگر اونٹنی یا بکری تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ ایک ہی جانور ہے تیرے پاس، اگر اسے بھی ذبح کر دے گا تو کام کاج میں تکلیف ہوگی، لہذا اپنے سر کے بال کٹوا کر، ناخن تراش کر، مونچھوں کے اور غیر ضروری بال کاٹ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تیری یہی قربانی ہے. یعنی جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، وہ بھی کیا کرے؟ وہ بھی عید الاضحیٰ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر نہ تو اپنے سر کے بال کٹوائے، نہ ناخن کاٹے، نہ غیر ضروری بال کاٹے، بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ جو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنے ہیں، آپ تک جو پہنچے ہیں، ہر ایمان والے کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنے اس پر خود بھی عمل کرے اور آگے اپنے گھر والوں کو بھی بتائے، اپنے دوستوں کو بھی بتائے. اسی میں ہماری فلاح و کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. آمین.